جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے مگر انہوں نے بدلہ نہیں لیا، صرف دعا کی۔ آخر کیوں؟ نبوت کے 10ویں سال مکے کے حالات اتنے سخت ہو چکے تھے، قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے لوگ مذاق اڑاتے، راستے میں کانٹے ڈالتے، پتھر مارتے اور اسلام کی دعوت سننے سے انکار کرتے تھے۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مددگار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور چاچا ابو طالب کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ پورا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا تھا۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ شاید طائف کے لوگ حق بات کو مان لیں اور اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفادار ساتھی حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف کے سفر پر روانہ ہوئے۔ طائف اس وقت بنو ثقیف کا مرکز تھا۔ وہاں کے 3 سردار عبد، یلیل، مسعود اور حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بجائے ہنسی اڑانے لگے۔ ایک نے کہا، کیا اللہ کو تم ہی ملے تھے نبوت کے لیے؟ دوسرے نے کہا، اگر تم سچے رسول ہو تو میں کعبہ کی دیوار توڑ دوں۔ اور تیسرے نے گستاخی کرتے ہوئے کہا، خدا نے تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر کوئی اور کام نہ رکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی اور شفقت سے انہیں سمجھایا، مگر انہوں نے نہ صرف بات مانی بلکہ پورے شہر کے بدترین لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ بچے، مزدور اور جاہل لوگ پتھر اٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکنے لگے۔ راستے تنگ کیے گئے، زمین کانٹوں سے بھری گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر سے باہر نکال دیا گیا۔ پتھروں کی بارش اتنی شدید تھی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر پتھر اپنے جسم پر سہتے رہے، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نالین خون سے بھر گئے، دونوں کے جسم لہولان ہو گئے اور پھر چلنا بھی مشکل ہو گیا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پہنچے جو عتبہ اور شیبہ بن رابیہ کا تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کے باغ کے درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ جسم پر زخم تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل اللہ کی طرف متوجہ تھا۔ اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم دعا کی جو آج بھی ہر مسلمان کی آنکھوں کو نم کر دیتی ہے۔ دعا یوں ہے، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی بے رخی کی شکایت تیرے حضور کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی تکلیف کی پرواہ نہیں۔ اسی لمحے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ فرشتے نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف کے لوگوں کو ختم کر دوں۔ یہ وہ موقع تھا جب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک قوم صفا ہستی سے مٹ سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت عالمین تھے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دشمنوں، ظالموں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ جواب انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ اقتدام نہیں، رحم اور ہدایت ہے۔ عتبہ اور شیبہ نے بھی
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات دیکھی تو دل پسیج گیا اور انہوں نے اپنے غلام عداس کو انگور لے کر بھیجا۔ عداس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بسم اللہ سنا تو حیران ہوا۔ پھر جب اسے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومے اور فوراً ایمان لے آیا۔ طائف میں لوگ نہ مانے، لیکن اللہ نے اس سفر سے پوری انسانیت کو یہ سبق دیا کہ تکلیف ایمان کو کمزور نہیں کرتے۔